محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیزوں، عام طور پر مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کی 27ویں تاریخ کو ہوا۔ اس مناسبت سے اکثر خطیب معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ 27 رجب تھی، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اگر اس رات کو منانے کی یا اس میں عبادت کرنے کی یا اس کے اندر کسی خاص عمل کی کوئی اہمیت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسے مناتے۔ ہر شخص کو پتہ چل جاتا بھائی فلاں تاریخ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو مناتے۔ اب دیکھیے، عید الفطر کا ہر شخص کو علم ہے۔ عید الفطر کب ہوتی ہے؟ یکم شوال کو۔ ساری دنیا میں چلے جاؤ، کوئی اختلاف ہے؟ عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ 10 ذو الحجہ کو، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ روزے کب شروع ہوتے ہیں؟ یکم رمضان کو۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ وہ آخری عشرہ جو رمضان شریف کا ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں میں ان اعمال کا اہتمام کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کسی عمل کا بھی اہتمام کرتے، رات قیام کرتے یا چراغاں کرتے یا روزہ رکھتے، تو کم از کم وہ رات تو معلوم ہو جاتی کہ فلاں رات ہے۔ لیکن اللہ کی حکمتوں میں سے یہ حکمت ہے کہ ایسی راتیں ان کی تاریخ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن متعین طور پر سوموار تو یقینی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک عبادت کا بھی تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے روزے کے متعلق، فرمایا میں سوموار کے دن پیدا ہوا، سوموار کے دن ہی مجھے وحی الہی بعث الیہ میں مبعوث ہوا۔ اور پھر یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ فوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن ہی ہوئے۔ تو روزے کی عبادت کے لحاظ سے یہ تو ہے، لیکن وہ سوموار کا دن کب بنتا ہے؟ مشہور ہے 12 ربیع الاول۔ یہ کہتے ہیں جی 12 کو تو ممکن نہیں ہے کہ سوموار کا دن ہو، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تقویم جنتری 12 کو بنتا ہی نہیں۔ اسی طرح وفات کے دن میں بھی اختلاف ہے کہ 12 ربیع الاول تھا یا کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر خطیب حضرات بیان کرتے ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ العزیز پہلے بھی بیان کیا کرتا ہوں، آج بھی صحیح جو واقعہ ہے وہ بیان کروں گا، تاکہ ہمیں علم ہو کہ اصل واقعہ کیا ہے اور مثالہ کتنا کو اس میں لگایا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے معراج کے واقعے کا اکثر حصہ قرآن مجید میں صحیح بخاری اور مسلم میں سے ہی مل جاتا ہے۔ دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن دوسری کتابوں میں کمزور سندوں والی باتیں بھی کئی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز قرآن مجید سے، بخاری اور مسلم سے ہی بیان کروں گا۔ ایک آدھ بات ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں سے ہو جائے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کو لیجئے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پہلی آیت ہے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی، پاک ہے وہ ذات
اسرا بعبدہ، جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. اسرا میں نے راتوں رات لے گیا. لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے جو مکہ مکرمہ میں ہے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت عطا کر رکھی ہے، برکت دے رکھی ہے. کس لیے سیر کروائی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ اس آیت میں ایک حصہ بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا، جو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک ہوا. اسے عربی زبان میں اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا، راتوں رات لے گیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اس آیت میں 2-3 چیزوں پر توجہ رکھنی چاہیے، وہ انشاءاللہ بہت فائدہ دینے والی ہیں. پہلی تو یہ ہے سبحان الذی کیوں فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. کیوں؟ اس لیے کہ آگے ایک ایسی بات آ رہی ہے جو عقل کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے، ناممکن چیز ہے کہ کوئی شخص راتوں رات، اس زمانے میں جب اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، گھوڑوں گدھوں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، کوئی شخص رات کے ایک مختصر سے حصے میں اتنا سفر کر کے واپس بھی آ جائے، یہ ایک ناممکن بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بات کی ابتدا ہی یہاں سے کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی کرنا چاہے اور نہ کر سکے، اس سے وہ پاک ہے. دوسری بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گیا. عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندہ فارسی کا لفظ ہے، غلام کو کہتے ہیں. عبد کا معنی غلام، عبد کا معنی بندہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سرتاج، سید الانبیاء، سید الرسل، مگر اللہ سے ان کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. واللہ اب شرک اتنا کھل کے ناچ رہا ہے نا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. سڑک پر آپ جائیں، گاڑی میں دیکھیں، آپ کے آگے جا رہی ہوگی کاریں، جا رہی ہوں گی، ان کے پیچھے شیشے کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. لفظ اللہ کو غور سے ذرا پڑھو، میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اللہ کے الف کو دیکھو تو محمد لکھا ہوا ہے، آگے لام کو پڑھو تو علی لکھا ہوا ہے، پھر ساتھ ہی فاطمہ لکھا ہوا ہے، پھر آگے تیسرا پڑھو، ہا کا جو ڈنڈا ہے تو اس میں کیا لکھا ہو؟ حسن، اور جو گول ہے اس میں کیا لکھا ہو؟ حسین. یعنی نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ کیا ہیں؟ کہتے اللہ ہیں. اور ظالموں، اگر اللہ ہے ماتم کس کا کر رہے ہو؟ کیا اللہ شہید ہوا تھا؟ کہتے دشمنوں نے یہ کر دیا، دشمنوں نے پانی نہ پینے دیا. خود بھی روتے ہو، لوگوں کو بھی رلاتے ہو. اگر وہ اللہ ہی تھا تو اللہ کو تو پینے کی ضرورت ہی نہیں، نہ وہ کھاتا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، اللہ تو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، وہ تو کھاتا ہی نہیں ہے. اس کی شان تو بڑی اونچی ہے، فرشتے کچھ نہیں کھاتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور فاطمہ اور حسن حسین یہ تو کھاتے بھی تھے.
یہ تو بچپن بھی ان پر آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، بیماریاں بھی آئیں، پھر شہید بھی ہوئے جناب علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ مقام بڑا اونچا ہے نا، ایک شخص مکے سے چلتا ہے جناب، راتوں رات وہ بیت المقدس میں جاتا ہے، پھر وہ 7 آسمانوں کے اوپر جاتا ہے۔ فرمایا جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے۔ جتنے مرضی اس کو معجزے عطا ہو جائے، جتنی مرضی مقام مل جائے، بندے کا کمال یہ ہے، بندے کی شان جیسے جیسی بڑھتی جائے گی نا، جیسے جیسے نبی کی شان، بندے کی شان بڑھتی جائے گی، اس کا آخری مقام جس سے آگے کوئی مقام نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور غلام بن جائے۔ اس سے بڑا بندے کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، یہاں ایک بات لکھی ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، اپنے غلام کو۔ اچھا، تو حافظ ابن قیم نے اور بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نبی کی شان بہت زیادہ بیان کرنا چاہے نا، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آپ کی بڑی شان بیان کرنا چاہے نا، تو یہ ہے کہ میری بندگی کا حق جو ادا کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ اس بندے نے کیا ہے۔ یہ ہے میرا بندہ جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو۔ اور دوسری جگہ فرمایا نا سورہ جن میں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، کہ اللہ کا بندہ جب رات کھڑا ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ دشمن قریش شیطان قریب ہے کہ اس کے گرد جمگھٹا باندھ لیتے ہیں سننے کے لیے۔ اب یہ جو مقام ہے عبادت کا، وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس کے ساتھ آیا؟ لما قام عبد اللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو بھائیو، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، راتوں رات اپنے بندے کو لے گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے کہ آپ فرمایا میں ام ہانی کے گھر میں تھا، بعض روایات میں ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی، چھت کھول کر آپ کو حتیم میں لایا گیا۔ حتیم یعنی بیت اللہ کے ساتھ جو تھوڑی سی گول سی جگہ بنی ہوئی ہے، اس کو حجر بھی کہتے ہیں، اسے حتیم بھی کہتے ہیں۔ وہاں آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے تو وہاں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا سینہ چاک کیا، یہ حلق کے گڑھے سے لے کر ناف کے نیچے تک یہ سب چیر کر تو دل کو نکالا۔ دل کو نکال سونے کا ایک تھال تھا، اس میں زمزم کے پانی کے ساتھ اس دل کو دھویا گیا، اور اس میں ایمان اور حکمت بھر دیا گیا، اور پھر اس کو دوبارہ ملا دیا۔ یہ آپریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کیونکہ وہ جس سفر پر جانے والے تھے تو اس کے لیے وہ جو چیزیں چاہیے تھیں وہ ڈال دی گئی، جو نہیں چاہیے تھیں وہ نکال دی گئی۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، جسے براق کہتے تھے۔ براق برق سے نکلا ہے، برق کا معنی بجلی ہے۔ وہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی نا، وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ یہ حدیث میں الفاظ ہیں، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ کوئی عجیب ہی چیز ہے تو، لیکن وہ احساس والا جانور، احساس والا جانور۔ ہمیں علم نہیں ہے اللہ کی قدرتوں کی، ہمیں کیا خبر ہے کہ یہ جو بجلی ہے یہ بھی صاحب احساس ہو۔ یہ بجلی ہر شے اللہ کہتا ہے وہ اِن مِّن شَيْءٍ
الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. ہر چیز ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز ہمیں بعض اوقات سنائی دیتی. کھانے کی تسبیح کی آواز سنائی دیتی. تو اللہ نے ان کو سنا دی. کرامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ, اللہ نے ان کو سنوا دیا. ہم نہیں سنتے. لیکن اللہ کی بات پر ہمیں یقین ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح, ہر چیز میں احساس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت رکھتے ہیں, ہم اس سے محبت رکھتے ہیں. کیا معلوم ہے پہاڑ بھی محبت رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں حدیث ہے خطبہ دیتے تھے, ایک کھجور کا تنا تھا اس کے ساتھ سارا لے کر خطبہ دیتے تھے. ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ میرا غلام ہے, لکڑی کے کام کا بڑا ماہر ہے, آپ اجازت دیں تو میں ایک بنا دیتی ہوں کوئی چیز جس پر آپ کھڑے ہو جائیں, بیٹھ سکے, ممبر بنوا دو. تو اس غلام نے ممبر بنا دیا. پہلے دن جب رکھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس پر کھڑے ہوئے تو وہ جو ستون تھا نا اس سے رونے کی آواز شروع ہوگی. حدیث میں آتا ہے جس طرح اونٹنی, حاملہ اونٹنی ہوتی ہے, وہ جس طرح درد سے چلاتی کراتی ہے نا, اس طرح رونے کی آواز شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر اس کو آغوش میں لیا. وہ آہستہ آہستہ چپ ہونا شروع ہو گیا حتیٰ کہ آخری جب خاموش ہوا تو اس طرح جس طرح بچہ ہچکیاں لے کر اخیر میں خاموش ہو جاتا نا, اس طرح سے خاموش ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں رکھا. اب وہ ہے براق, برق سے نکلا, بجلی ہے, لیکن رسول اللہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے نا استصحابہ, وہ تھوڑا سا نا مشکل ہوا چڑھنے سے. یہ ماڑے موٹے گھوڑے جلدی نہیں چڑھنے دیتے, تو وہ جو بجلی والا گھوڑا ہوگا پتہ نہیں کتنے کو نخرے والا ہوگا, وہ اللہ ہی جانتا ہے. استصحابہ نے تھوڑا سا مشکل ہوا تو جبریل نے کہا آج تک تجھ پر محمد سے زیادہ عزت والا شخص کوئی نہیں سوار ہوا. اس شخص سے زیادہ کوئی اکرم, زیادہ باعزت شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا. حدیث میں آتا ہے سارا جسم اس کا پسینہ پسینہ ہو گیا, شرمندگی سے براق کا سارا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا. سبحان اللہ. کیا وہ چیز تھی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. حدیث میں بیان کی گئی یہ چیزیں, ان کی حقیقت اللہ ہم کو سب کو جنت میں لے جائے انشاءاللہ, وہاں پھر ساری حقیقتیں کھلیں. تو پہلا سفر اس پر ہوا. جہاں نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے. اس کی حقیقت بھی بڑی مشکل ہے. ایک صاحب نے اس کی تشریح کی, مجھے تو اس سے بڑا لطف آیا. اس نے کہا دیکھو جی, دیکھتے تو ہماری نظر آسمان تک جاتی ہے, اس کا مطلب کہ براق کا ایک قدم ہے اور آسمان تک پہنچنا. اگر اس حدیث کو لیں کہ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں قدم پڑتا ہے, تو نظر تو آسمان پر پڑتی ہے, ہماری پڑتی ہے. تو براق اس کا مطلب کہ وہ ایک لمحہ ہی لگا ہے کہ وہ جناب علی پہلی منزل اس کی کیا تھی, وہ بیت المقدس تھی. اللہ اکبر. بیت المقدس میں چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں نے وہاں جا کر وہ حلقہ کنڈا جس سے انبیاء اپنے سواریوں کو باندھتے تھے, وہاں میں نے اس کو باندھا. اور میں مسجد میں گیا تو انبیاء کرام وہاں جمع تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعتیں نماز پڑھائی, امامت کروائی. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی فرمائی ہے. تمام انبیاء کی امامت کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس مقام پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کے لیے 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں دودھ تھا, ایک پیالے میں شراب تھی, ایک پیالے میں شہد تھا.
تو فرمایا میں نے دودھ والا پیالہ جو تھا اس کا انتخاب کر لیا، وہ میں نے پی لیا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ تو وہاں ہی مالک کے دیکھنے کا بھی ذکر ہے۔ فرشتہ دیکھا جہنم کا دربان، تو کہا جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام کہو، تو کہتے میں نے سلام کہا تو اس نے سلام میں مجھ سے پہل کی۔ یہ ہے بھائیوں پہلا مرحلہ۔ اس کے متعلق قرآن مجید 15ویں پارے میں ہی ایک اور آیت ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہ ہم نے یہ منظر جو آپ کو دکھایا، راتوں رات جو سیر کرائی، اس میں ایک مقصد تو یہ تھا کہ اپنی نشانیاں دکھائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ایک مقصد یہ تھا الا فتنۃ للناس، کہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے، کون اس کو مانتا ہے کون اسے نہیں مانتا۔ یہ آزمائش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا۔ چنانچہ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ آج رات میں اس طرح گیا ہوں۔ 1 مہینے کا سفر تھا ان لوگوں کا، مہینہ جاتے تھے 1 مہینہ سفر کر کے، 1 مہینہ سفر کر کے واپس آتے تھے۔ تو آپ نے جب بیان کیا تو جناب کوئی تالیاں پیٹ رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی لوٹ پکت ہے، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ سیدھا ہی گیا ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہتا ہے یہ بتا کو بندہ اگر یہ کہے کہ آج راتوں رات گیا بیت المقدس کی، میں نے سیر کی، سیر کر کے راتوں رات واپس بھی آ گیا، ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مہینہ لگتا ہے جانے کو، مہینہ آتا ہے آنے کو، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اچھا تو یہ تو پھر تمہارا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا ٹھیک کہتا ہے نا، ٹھیک کہتا ہے، ہم تو اس سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں روز آسمان سے اس کے پاس پیغام آتا ہے، روز آسمان سے اس کے پاس پیغام آتا ہے۔ یہ تو بات ہی معمولی سی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو حق کہی ہے، وہ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہوتا ہے بھائیو ایمان۔ تو کہتے ہیں اس دن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب کیا بن گیا؟ صدیق۔ صدیق کا کیا معنی؟ 2 اس کا ترجمے ہیں، ایک صدق سے ہے کہ بہت سچا، اور ایک تصدیق سے ہے کہ نبی کی بہت تصدیق کرنے والا، آپ کو سچا ماننے والا، سچا کہنے والا۔ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش جو تھے نا انہوں نے مجھے گھیر لیا، گھیر کر کہنے لگے تم گئے ہو راتوں رات اور بیت المقدس دیکھ کر آئے ہو؟ کہا ہاں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اچھا بتاؤ اس کی کتنے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ بھائیو امید ہے ہم میں سے اکثر نے لاہور کی شاہی مسجد دیکھی ہوگی۔ اچھا چلو شاہی مسجد دور کی بات ہے، یہاں ہم روز نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ہمیں پوچھے بتاؤ مسجد الفتح کے کتنے دروازے کتنی کھڑکیاں، بتا سکتے ہیں؟ لیکن جھٹلانے والے تو پھر بہانہ بناتے ہیں نا۔ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو اور تم کہتے ہو کہ میں رات بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں، بتاؤ اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کا رخ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُرِبْتُ كَرْبًا، مجھے اتنی پریشانی اور بے چینی ہوئی نا، کبھی اتنی بے چینی نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، میں بتا رہا ہوں، اب ان کے اس سوال سے مجھے یہ جھٹلا دیں گے، تو ایسی مجھ پر کرب آیا، مجھ پر ایسی بے چینی کہ کبھی ایسا کرب نہیں آیا۔ فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس لا کر میرے سامنے کر دیا۔ لے محمد بتاتا جا، جو پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں
تو کہتے دروازے کتنے، گن کے بتا دے کتنے دروازے. کھڑکیاں پوچھتے، کھڑکیاں بتا دے گن کے کتنی کھڑکیاں، جو پوچھتے ہیں بتا دے. جب سب کچھ بتا دیا کہنے لگے بھئی جو جس طرح کا بیت المقدس ہے وہ تو اس نے ٹھیک بتا دیا، وہ تو اس نے ٹھیک بتا دیا. مگر ایمان یہ اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ضد نہ ہو. ایمان یعنی ایک بندے پر بات واضح ہو جاتی ہے مگر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. ایک سویا ہوا شخص جاگ سکتا ہے مگر جو جاگتا وہ آنکھیں بند کر لے اس کو کون جگا سکتا ہے. اس وقت بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں علم ہے کہ نماز کے اندر اللہ کے نبی رفع یدین کرتے تھے. مولویوں کو یقین واللہ ان کو پتا ہے مگر صرف اپنی پارٹی کے لیے، اپنی ضد کے لیے کہیں گے نہیں جی نہیں کوئی نہیں کی، کرتے تھے منسوخ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، جو بد نصیب ہوتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر پورا یقین آ گیا، پورا یقین کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے. مگر انہوں نے کہا مہما تأتنا بہ من آیت، موسیٰ جتنے مرضی معجزے لیا ہم نے کسی صورت تجھے نبی ماننا ہے ہی نہیں. اب اس کا بھائی کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود، اپنے ہر سوال کا جواب پانے کے باوجود کئی لوگ ایمان لے آئے اور کئی لوگ اسی طرح بد نصیب کے بد نصیب ہی رہے. تو یہ بھائیوں پہلا مرحلہ ہے بیت المقدس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیر کروائی گئی. وقت تھوڑا رہ گیا، اگلا مرحلہ میں پورا نہیں کر سکوں گا. بس اس کی ایک تھوڑی سی حکمت میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بیت یہ ہوا ہے نا واقعہ، یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں اور صدموں کی انتہا ہو گئی تھی. کس طرح؟ یہ تقریباً نبوت کا 10واں سال تھا. نبوت کا تقریباً 10واں سال تھا. اس سے پہلے اتنا مسلمانوں کو تنگ کیا گیا کہ کچھ مسلمان وہ حبشے جانے پر مجبور ہو گئے. کچھ مسلمان حبشے چلے گئے تھے، کچھ عذاب وہیں رہ کر برداشت کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی جو تھوڑی بہت ہو جاتی تھی وہ 2 شخص تھے زیادہ. ایک ہماری ماں خدیجہ تھی اور ایک آپ کے چچا ابو طالب تھے. ابو طالب اللہ کی یہ حکمت ہے کہ ان کی قسمت میں اللہ نے ایمان نہیں رکھا، لیکن ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور حمایت اور دشمنوں کے مقابلے کا اللہ نے بندوبست کر دیا تھا. اور ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی دلجوئی تو آپ سب جانتے ہی ہیں نا کہ کس طرح گھر میں آ کر پھر آپ کو وہ غم صد میں بھول ہی جاتے تھے. وہ بیوی بھی فوت ہو گئی، چچا بھی فوت ہو گیا، اور وہ 3 سال بھی بڑی مصیبت کے گزرے کہ پورے مکے نے بائیکاٹ کر دیا. جو محمد کا ساتھ دے اس کے ساتھ کھانا پینا بند، اس کے ساتھ بولنا چالنا بند، اس کے ساتھ رشتہ ناتا بند، اور ہر وقت تیاری کے ان کے اوپر حملہ کرے اور اپنی جان بچانے کے لیے پورا قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم، مسلمان بھی اور کافر بھی اکٹھے ہو گئے کہ ہمارا بندہ کون ہے ہمارے ساتھی کو اس طرح کرے. اور ساتھ ہی بنو مطلب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی عبد مناف آپ کا جو پردادا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹا تھا ہاشم، اور ایک تھا مطلب، اور ایک تھا نوفل، اور ایک تھا عبد شمس. 4 بیٹے تھے. ان 4 بیٹوں کی اولاد میں سے بنو ہاشم میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بنو ہاشم مسلمان کافر سارے ہی آپ کے ساتھ مل گئے.
حفاظت کے لیے. ابو لہب ظالم سگا چچا ہو کر وہ دشمنوں کے ساتھ ملا رہا. بنو مطلب وہ بھی مسلمان بھی اور کافر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور سب نے شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی وہاں سارے جتنے خاندان تھے چلے گئے. اپنی حفاظت کا پہرے کا بندوبست انہوں نے کر لیا. باقی جو دو خاندان تھے بنو نوفل اور بنو عبد شمس وہ دشمنوں کے ساتھ ہی ملے رہے, وہ ساتھ نہیں آئے. 3 سال اس طرح گزارے. کعبے کے ساتھ لکھ کر انہوں نے لگا رکھا تھا کوئی شخص جو محمد کا ساتھ دے خبردار کوئی اس کے ساتھ نہ کھائے نہ پیے نہ رشتہ داری کچھ نہیں. اتنا زبردست بائیکاٹ. اور جو عزیز تھے وہ فوت ہو گئے. ان میں کچھ ہجرت کر کے حضرت عثمان داماد تھے وہ آپ کی بیٹی کو ساتھ لے کر وہ جناب چلے گئے. حضرت جعفر بھی چلے گئے حبشہ میں. پھر آخری سوچا مکے میں تو کوئی صورت نہیں, پھر طائف میں گئے کہ طائف میں شاید کوئی سننے والا سن لے گا. مگر طائف میں بھی کیا سلوک ہوا. 10 دن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر. 10 دن. 3 سردار تھے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد سے بڑھ کر بھی آپ پر کوئی دن گزرا ہے. احد بڑا سخت ہوا تھا نا کہ احد کے دن دشمن عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پہنچ گیا. اس نے پتھر مارا, وہ جو سر پر خود تھا اس کی کڑیاں ہڈی کے اندر چپ گئیں. پھر اس نے ایک پتھر مارا, آپ کا دانت لب جو تھا یہ پھس گیا اور دانت ٹوٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اس نے ایک تلوار ماری, یہاں زرہ کی وجہ سے کٹ تو نہ سکا مگر 1 مہینہ بھر اس سے بیمار رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک گڑھا تھا, اس گڑھا دشمن نے کھودا تھا وہاں گر گئے تو صحابہ نے آپ کو اٹھا کر تو پھر آپ پہاڑی پر لے گئے. اور خون رکتا نہیں تھا. وہ کڑی نکالنے لگے ابو عبیدہ تو ایک دانت نکل گیا. کڑی بڑی مشکل سے نکلی. پھر دوسری نکالی, دانت سامنے کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے وہ کڑیاں نکالتے وہ سارے نکل گئے سامنے کے. پھر خون نہیں رکتا تھا. حضرت فاطمہ پانی لاتی تھیں اور حضرت علی وہ خون دھوتے تھے اور وہ خون رکتا نہیں تھا. تو جب دیکھا کہ نہیں رکتا تو ایک چٹائی لی, اس کو جلا کر راکھ بھر دی, پیک کر دیا نا. آج کل بھی زخم کا خون روکنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کو پیک کرنا ہے. تو وہ جو راکھ تھی وہ بھری تو پھر وہ زخم جو ہے بند ہوا, خون رکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑی. اور ادھر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. جو چچا تھا بڑا عزیز جان بھائی بھی تھا, دودھ کا بھائی تھا حمزہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی شہید ہو گئے. 70 بھائی ساتھی شہید ہو گئے. بڑا صدمہ پہنچا. اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر احد سے بڑھ کر بھی کوئی دن گزرا ہے؟ فرمایا ہاں, جس دن میں نے طائف میں ابن عبد یالیل بن عبد قلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تھا نا, اور انہوں نے پھر کیا کیا کہ سڑک کے دونوں جانب لڑکے نوجوان کھڑے کر دیے اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. واللہ ہماری اور ان کی کوئی نسبت نہیں. ہم تو تقریر کرتے ہیں اور ہمیں دعوتیں ہمیں کھلائی جاتی ہیں. وہ مارے کھاتے تھے. ایسے تو نہیں نا اسلام دنیا کے اندر پھیل گیا. وہ دن اللہ کے نبی کو بھولا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ پھر مجھے آپ بے ہوش ہو گئے. کہتے ہیں مجھے ہوش آئی تو میں قرن الثعالب جگہ پر تھا. اب جب یعنی غم اور صدمے اس حد تک پہنچ گئے نا, اب اللہ کی مہربانیوں کا دروازہ کھلتا ہے. پھر مہربانی پر مہربانی, مہربانی پر مہربانی. سب سے پہلے تو وہ ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ اور ان قریشیوں کا طائف میں, ان کے جس طرح آج کل لوگ مری میں بھی لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے گرمیوں کے موسم کے لیے طائف میں بنایا ہوا تھا. غلام بھیجا انہوں نے انگور دے کر کے چلو مہمان ہے, تو وہ مسلمان ہوگا. غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مسلمان ہوگا. اچھا, قرن الثعالب پر جب پہنچے فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا کہ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے
یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے آپ کو سلام کہا. کہتا ہے اللہ نے آپ کی باتیں اور آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا نا، مکے والوں نے اور طائف والوں نے سب سن لیا. اگر آپ کہیں تو یہ جو مکے کے دونوں جانب دو پہاڑ ہیں نا، ان پہاڑوں میں ہم ان کو کچل دیتے ہیں. تھوڑا سا ہلانے کی ادھر بھائیوں مظفر آباد میں نہیں دیکھا؟ ہم نے دیکھا کس طرح بڑی بڑی عمارتیں زمین کے اندر ہی دھس گئی، نام و نشان ہی نہیں ملتا. تو پہاڑوں کے فرشتے نے یہ کہا کہ آپ کہیں نا تو اخشبین، یہ دو پہاڑ ہیں، پورے مکے کو ان کے اندر پیس دیتے ہیں. فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان لوگوں کی، یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، ان کی پشتوں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کو ایک مانیں گے. یہ ہے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا. تو یہاں سے پھر آگے دروازے کھلنے شروع ہو گئے. اس دوران ہی آپ کی تسلی کے لیے اور آپ کو اطمینان دلانے کے لیے، جبر خاطر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ سفر بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر آگے آسمانوں تک، 7ویں آسمان تک اللہ تعالیٰ نے کروایا. ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا کرتا ہے، لیکن آزمائشوں کے بعد عطا کرتا ہے. نبوت کے پہلے سال بھی تو ہو سکتا تھا نا معراج، کیا مشکل تھا اس میں؟ پہلے سال ہی معراج کروا دیتا اللہ تعالیٰ، پہلے سال ہی ملک الجبال کو بھیج دیتا، پہلے سال ہی مدینے سے وہ لوگ جو آئے اور آ کر انہوں نے بیعت کی 10ویں سال میں، پہلے سال ہی کروا دیتا. حبشے ہجرت کی ضرورت ہی نہ پڑتی. لیکن نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے وہ کہ ہم ایمان لائے اور پھر آزمائش نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی اور اب بھی ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم آزمائش کر کے ظاہر کر دیں گے سب کے سامنے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس دعوے میں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بھی اس راستے پر چلیں گے تو کوئی آزمائش والی بات ہے، کسی کو کہنا ہی نہیں. ہمارے ملازم اٹھ کے نماز کے لیے آ جائیں گے، کسی کو مسلم ہمارے ملازم ہیں ان کو اتنی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جان نماز پڑھو. بچہ بے نماز اس کو نہیں کہہ سکتے، بیوی کو نہیں کہہ سکتے، روٹ جائے گی، ناراض ہو جائے گی. بچہ کہے گا ابا تو جان ہی نہیں چھڑتا، ایک دفعہ کیا 2 دفعہ کیا، ہارے نماز ہی نماز تو چکی. بیٹے کی ملامت نہیں برداشت کر سکتے ہم. سبق اس میں یہ ہے کہ یہ امت پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچائے اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.